Bismillahir Rahmanir Rahim. I am Professor Muhammad Tayyib Iqbal, your English teacher. Today we are going to study lesson number 13, short story God Be Praised by Ahmad Nadeem Qasmi. احمد ندیم قاسمی کسی بھی تعارف کے محتاج نہیں ہیں. یہ پاکستان کے نامور مصنفین میں سے ایک ہیں. تو پہلے ہم ان کے انٹروڈکشن دیکھتے ہیں اور اس کے بعد سٹوری کا تھیم پڑھیں گے اور اس کے بعد ٹیکسٹ پڑھیں گے. احمد ندیم قاسمی was born on 20th November 1916 and died on 10th July 2006. 20 نومبر 1916 میں پیدا ہوئے تھے اور ان کی وفات 10 جولائی 2006 میں ہوئی تھی. His real name was احمد شاہ آوان. یہ ان کا اصل نام تھا. یہ اپنے جو قلمی نام تھا جو انہوں نے اپنے صرف کتب میں لکھا ہوا تھا وہ احمد ندیم قاسمی لکھا کرتے تھے، لیکن اصل نام احمد شاہ آوان تھا. He was a poet, journalist, literary critic, dramatist and short story writer. یہ مختلف اخباروں میں کالم بھی لکھا کرتے تھے اور ان کی وجہ شہرت بیسکلی شارٹ سٹوری اور ان کے ڈراماز ہوا کرتے تھے. His poetry and his short story work both are considered best in its depiction of rural culture. جو کہ یہ ثقافت سے بہت زیادہ اٹیچ ہوا کرتے تھے، اس وجہ سے ان کی تقریباً ہر شارٹ سٹوری کے اندر اور ان کی پوئٹری میں ایک ایسا ادبی ٹچ موجود ہوا کرتا تھا جو دیہات سے منسلک ہوا کرتا تھا. He received awards such as the Pride of Performance and ستارہ امتیاز for his work. یہ ان کی نمایاں خصوصیات تھیں کہ ان کے لٹریچر کی وجہ سے، ان کی رائٹنگز کی وجہ سے حکومت پاکستان کی طرف سے ان کو پرائڈ آف پرفارمنس کا ایوارڈ اور اس کے بعد ستارہ امتیاز کا ایوارڈ بھی دیا گیا تھا. جو سٹوری اب ہم پڑھ رہے ہیں گاڈ بی پریزڈ، دراصل یہ اردو زبان میں لکھی گئی تھی اور the story has been taken from his book سناٹا. یہ ان کی مختلف شارٹ سٹوری جو لکھی ہوئی تھیں ان کا مجموعہ تھا اور اس مجموعے کا مجموعی طور پر جو نام تھا وہ سناٹا تھا. اینڈ ٹائٹل واز الحمدللہ، یعنی اصل میں سٹوری اردو زبان میں لکھی گئی جس کا ٹائٹل اردو میں الحمدللہ تھا اور اس کتاب کا نام سناٹا تھا. In this story, he has depicted the life of a village مولوی. یہ امام مسجد تھے اور اس امام مسجد کی شادی سے پہلے کی زندگی اور شادی کے بعد کی زندگی کیسے تھی اس کو بہت اچھے انداز میں واضح کیا گیا ہے. At his miseries relating to his domestic life, ان کی جو گھریلو زندگی تھی ان میں کون کون سے مسائل کا سامنا کرنا پڑا وہ اس کہانی میں بیان کیا گیا. His low income، چونکہ وہ ایک امام مسجد تھے تو پیشے کے اعتبار سے حکومت کی طرف سے اس وقت کوئی وظیفہ مقرر نہیں کیا گیا تھا، اس لیے جو کچھ لوگ چندے کی شکل میں دے تھے وہی ان کا گزر بسر کا ذریعہ ہوا کرتا تھا. اینڈ دا میرجز آف ہز ڈاٹرز اینڈ ریسپیکٹ ان دا ہارٹس آف دا ولیجز. اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو بیٹیاں زیادہ عطا کی گئی تھی اور ایک بیٹا تھا. اور اس کے بعد ان کی جو انکم تو کم تھی، لوگ ان کی عزت ویسے نہیں کرتے تھے کیونکہ ان کے معاشی مسائل بڑھتے جا رہے تھے زیادہ بچے ہونے کی وجہ سے، جن کا وہ کھانا پینا گزر بسر اور کپڑے وغیرہ تک پورے نہیں کر پاتے تھے. اس کی وجہ سے ان کو اپنی بیٹیوں کے رشتے ڈھونڈنے میں بہت زیادہ تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا تھا. لیکن جو اس گاؤں کے چودھری صاحب تھے وہ کافی امداد ان کی کیا کرتے تھے. تو یہ کہانی کا بنیادی تھیم تھا. اب اس کے ٹیکسٹ کے لیے اگلے بورڈ پر چلتے ہیں. جی اسٹوڈنٹس، تو اب ہم اس کہانی کا ٹیکسٹ پڑھتے ہیں. بیفور ہز میرج، اس کو کیپٹل میں لکھا گیا ہے، یعنی پہلا جو پیراگراف ہے یہ ان سے شادی کے پہلے کا پیراگراف بیان کیا گیا کہ کیسی زندگی انہوں نے گزاری تھی. شادی سے پہلے مولوی ابو البرکات الائس مولوی ابو البرکات جن کا عرف الائس مینس عرف، ان کا نک نیم وہ ابل تھا. used to live in comfort even pomp، وہ بڑے پر آسائش انداز میں بلکہ شاہانہ انداز میں رہتے. used to live in comfort even pomp. On his head he wore a light brown turban known as مشہدی لنگی، اور وہ اپنی سر پر ایک پگڑی پہنتے جس کا نام مشہدی لنگی تھا. یہ ان کی فزیکل اپیئرنس ہے اور ان کے اوپر اکثر سوال آ جایا کرتا ہے کہ مولوی ابول کی فزیکل اپیئرنس کیا تھی. شادی سے پہلے مولوی ابو البرکات عرف ابل وہ پر آسائش بلکہ شاہانہ انداز میں رہتے. اپنے سر پر وہ ہلکے بھورے رنگ کی پگڑی پہنتے جو مشہدی لنگی کہلاتی. بیکاز اٹ اوریجنلی came from مشہد in ایران،
اور وہ مشہد لنگی کیوں کہلاتی؟ اس کی وجہ کیا پیش کی گئی ہے؟ کیونکہ یہ ایران کے شہر مشہد سے آئی تھی. The gilded tip of his cap used to shine brightly above the turban. اور چونکہ وہ امام مسجد تھے اور وہ امامہ پہنا کرتے تھے، یعنی پہلے وہ ایک ٹوپی پہنتے اور اس کے ارد گرد وہ ایک پگڑی لپیٹ لیا کرتے، اور جو ٹوپی پہنتے تھے اس کی جو کیپ ٹپ تھی وہ اس پگڑی کے باہر چمکا کرتی تھی. وہ اپنے سر پر ایک پگڑی پہنتے اور ٹوپی رکھتے تھے جس کی ٹوپی پہ کلا سے باہر وہ نوک چمکا کرتی تھی، جس میں کلا کی سونے کا پانی چڑھی چوٹی چمکتی تھی. He always carried a walking stick, a sort of scepter with decorative bands of brass and gilt. For his hair he used fragrant oil. وہ ہمیشہ چلنے کے لیے ایک چھڑی کا سہارا لیتے. واکنگ سٹک یعنی چلنے کی چھڑی. assault scepter, scepter کہتے ہیں عصا، آئین سواد الف سا لکھا جاتا ہے اس کو، اور وہ چلنے کے لیے ایک قسم کی چھڑی یعنی عصا پکڑا کرتے. with decorative bands of brass and gilt, جس کے اوپر پیتل کی اور سنہرے رنگ کی پٹیاں یا چھلے لگے ہوتے. for his hair, اور اپنے بالوں میں he used fragrant oil, وہ خوشبودار تیل استعمال کرتے. وہ ہمیشہ ہاتھ میں ایک چھڑی رکھتے جو ایک قسم کا عصائے شاہی تھا جس پر سونے اور پیتل کے سجاوٹی پٹیاں یا چھلے لگے ہوتے. اپنے بالوں کے لیے وہ خوشبودار تیل استعمال کرتے تھے. Its sweet pungent smell lingered in the village lanes whenever he walked through them. اور وہ جو تیل اپنے سر پر لگایا کرتے تھے اس کی بات کی جا رہی ہے. اس کی تیز مسحور کن خوشبو lingered پھیل جاتی in the village lanes, گاؤں کی گلیوں میں whenever he walked through them, جب کبھی وہ ان میں سے گزر جاتے. اس کی مسحور کن تیز خوشبو گاؤں کی گلیوں میں رکی رہتی جب کبھی وہ ان میں سے گزر جاتے. امپورٹنٹ ورڈز دیکھ لیتے ہیں. فارم شاندار انداز میں، شاہانہ انداز میں. گلوری اسٹائل شو. نیکسٹ ورڈ اوریجنلی اصل میں، دراصل. پرائمرلی فرسٹلی. نیکسٹ ورڈ سیپٹر چھڑی عصا. اسٹرک وان اسٹاف. نیکسٹ ورڈ بینڈز پٹیاں جن کو چھلے کہا جاتا ہے. اسٹریپس کارڈز رنگز. نیکسٹ ورڈ فریگرنٹ خوشبودار. ایرومیٹک پرفیومڈ سینٹڈ. نیکسٹ ورڈ لنگرڈ پھیلی رہتی، اٹکی رہتی، موجود رہتی. اسٹیٹ ریمین پرسسٹڈ. نیکسٹ پیراگراف. مولوی ابل ہیڈ سلائٹلی بلجنگ آئیز. مولوی ابل کی تھوڑی سی ابھری ہوئی آنکھیں تھیں. On his fingers he wore silver rings with large torquay stones. اور اپنی انگلیوں میں وہ چاندی کی انگوٹھیاں پہنتے جن میں فیروزے کے نگینے لگے ہوتے. سٹون یہاں پہ نگینہ. اپنی انگلیوں میں وہ چاندی کی انگوٹھیاں پہنتے جن میں فیروزے کے نگینے لگے ہوتے. These rings came off his fingers 5 times a day before ablutions. یہ انگوٹھیاں دن میں 5 دفعہ وضو سے پہلے اترتی. ablutions وضو سے. And yet no change was ever observed in the order in which they were worn. اور پھر بھی ان کی ترتیب میں، جس ترتیب سے وہ انگوٹھیاں پہنی جاتی ہیں، کوئی تبدیلی نہ دیکھی گئی. یہ انگوٹھیاں دن میں 5 دفعہ وضو سے پہلے اترتی اور پھر بھی ان کی ترتیب میں، جس ترتیب سے وہ انگوٹھیاں پہنی جاتی ہیں، کوئی تبدیلی نہیں دیکھی گئی. Every Eid, after a sermon, whenever the cotton bag containing the 150 to 200 rupees collected from the devotees happened to fall with a thud, he distributed 40 to 50 rupees in the presence of the worshippers among the needy and the poor of the village. Every Eid, ہر عید پر, after sermon, اس کے خطبہ کے بعد, whenever, جب کبھی, the cotton bag, وہ کپڑے کا تھیلا, containing from 150 to 200 rupees, جو 150 سے 200 روپے پر مشتمل ہوتا, collected from devotees, جو اس کے عقیدت مندوں سے، پیروکاروں سے، نمازیوں سے اکٹھے کیے جاتے, happened to fall with a thud, ایک دھب کی آواز کے ساتھ، ایک دھمک کے ساتھ آ گرتا. He distributed 40 to 50 rupees, وہ ان جمع شدہ پیسوں میں سے 40 سے 50 روپے تقسیم کر دیتا. In the presence of the worshippers, نمازیوں کی موجودگی میں, among the needy and the poor of the village, گاؤں کے ضرورت مندوں اور غربا کے درمیان.
ہر عید پر اپنے خطبے کے بعد جب بھی 150 سے 200 روپے پر مشتمل رقم ایک کپڑے کے تھیلے میں اکٹھی کی جاتی جو اس کے عقیدت مندوں سے لیے جاتے اور وہ ایک دھمک کی آواز کے ساتھ گرتا اور وہ نمازیوں کی موجودگی میں 40 سے 50 روپے اس وقت گاؤں کے ضرورت مندوں اور غربا میں تقسیم کر دیتا. After each such act, he used to say, ایسے ہر عمل کے بعد وہ کہا کرتا, Please don't pray for me, مہربانی فرما کے مجھے دعائیں مت دیں. Remember the benevolent almighty Allah, اس اللہ جل شانہ کو یاد رکھیں. If he, H capital لکھا گیا, he means اللہ تعالیٰ. If he creates insects in stones, اگر وہ پتھروں میں کیڑے پیدا کرتا ہے, he supplies their food there too, وہ وہاں انہیں کھانا بھی مہیا کرتا ہے. مہربانی فرما کے مجھے دعائیں مت دیں. اس اللہ رب العزت کو یاد رکھیں, اگر وہ پتھروں میں کیڑے پیدا کرتا ہے تو انہیں وہ کھانا بھی مہیا کرتا ہے. Please do not bless me, مہربانی فرما کے مجھے دعائیں مت دیں. What has he not blessed me with, کیا ہے جو اس نے مجھے عطا نہیں کیا. Health, peace of mind, freedom from care, I have everything one can desire. Peace of mind مطلب صحت اور ذہنی سکون. Freedom from care, care means یہاں پر ٹینشن, پریشانیوں سے نجات. I have everything one can desire, میرے پاس ہر وہ چیز ہے جس کی کوئی خواہش کرتا ہے. صحت, ذہنی سکون, پریشانیوں سے نجات, میرے پاس ہر وہ چیز ہے جس کی کوئی خواہش کرتا ہے. I do not need anything more from his unlimited treasure of divine blessings. مجھے اس کی ٹریجر خزانہ ڈیوائن بلیسنگ لامحدود نعمتوں کے خزانے سے مزید کسی چیز کی ضرورت نہیں. مجھے اس کے رحمتوں کے لامحدود خزانے سے مزید کسی چیز کی ضرورت نہیں. Like the children who came in quick succession. اب یہ جو پیراگراف ہے یہ اس کی شادی ہو چکی ہے اور کافی عرصے بعد کا پیراگراف, یہ باقی لیسن اس کی ریمیننگ لائف پر لکھا ہوا ہے. Like the children who came in quick succession, ان بچوں کی طرح جو ایک کے بعد دوسرا پیدا ہوئے. The times too had changed fast, وقت بھی تیزی سے بدل گیا. ایک کے بعد دوسرے پیدا ہونے والے بچوں کی طرح وقت بھی بہت تیزی سے بدل گیا. A pair of shoes for his firstborn, مہر النساء, had cost him 1 rupee. جوتوں کا ایک جوڑا جو اس کی پہلی پیدا ہونے والی بیٹی مہر النساء کے لیا تھا 1 روپیہ خرچہ آیا تھا. For his youngest daughter, اس کی سب سے چھوٹی بیٹی, he was now asked to pay 6 rupees for a pair, اور اب اسے ایک جوڑے کے لیے 6 روپے ادا کرنے کا کہا گیا. جوتوں کا ایک جوڑا جو اس کی پہلی پیدا ہونے والی بیٹی مہر النساء کے لیا گیا 1 روپیہ خرچہ آیا تھا, اور اب اس کی سب سے چھوٹی بیٹی, اب اسے ایک جوڑے کے 6 روپے ادا کرنے کو کہا گیا. ڈیفیک ورڈز میننگ: observed دیکھا گیا, noticed watched viewed. نیکسٹ ورڈ سرمن خطبہ خطاب, اسپیچ ایڈریس اوریشن. نیکسٹ ورڈ ڈیووٹیز پیروکار, فالوورز فینس ڈسائپلز. نیکسٹ ورڈ تھڈ دھب کی دھمک کی آواز, بینگ تھم کلنک. نیکسٹ ورڈ بینوولنٹ مہربان, الٹرسٹک بینائن بینیفیسنٹ. انلمیٹڈ لامحدود, لمیٹلیس انفائنائٹ اینڈلیس. نیکسٹ ورڈ ڈیوائن خدائی جن کو زوال نہیں, ہیونلی گاڈلی سیلیسٹیل. نیکسٹ ورڈ سکسیشن یا کے بعد دیگرے, سیریز چین سائیکل. نیکسٹ پیراگراف. When he complained, the shoemaker said, جب اس نے شکوہ کیا ہے تو اس موچی نے کہا, جوتا بنانے والے نے کہا, مولوی جی, I didn't charge more for your sake, میں نے تو آپ کی خاطر زیادہ پیسے نہیں لگائے. Had it been someone else, اگر کوئی اور ہوتا, I could easily have wangled 10 rupees, میں آرام سے 10 روپے بٹور سکتا تھا اس سے. یعنی وہ موچی والا بھی مولوی صاحب کی عزت کر رہا ہے کہ آپ سے میں نے جتنا خرچہ اتنے پیسے لیے, آپ کے علاوہ کوئی اور ہوتا میں آرام سے اس سے پیسے زیادہ لے سکتا تھا. جب اس نے شکوہ کیا تو جوتا بنانے والے موچی نے کہا, مولوی جی
میں نے تو آپ کی خاطر پیسے زیادہ نہیں لگائے. اگر کوئی اور ہوتا تو میں آسانی سے اس سے 10 روپے بٹور سکتا تھا. بٹور لینا ایکسپرٹ وینگلڈ حاصل کر لینا. اور یہ فکرہ ہیڈ کے ساتھ شروع کیا جا رہا ہے. ہیڈ یہاں پہ اف کنڈیشن کے طور پر استعمال کیا گیا, یعنی کوئی کنڈیشن ہو. دی کاسٹ آف لیدر ہیز گون اسکائی ہائی. چمڑے کی قیمت آسمانوں تک پہنچ گئی ہے. Prices have risen so suddenly that it seems as though all the cows and buffaloes in the country have been dispatched to the Mount Caucasus. قیمتیں اتنی اچانک بڑھ گئی ہیں کہ یوں لگتا ہے کہ جیسے اس علاقے کی ساری گائے اور بھینسیں کوہ کاف کی چوٹی پر بھیج دی گئی ہیں. یہ کون بول رہا ہے؟ وہ موچی جس نے جوتا بنایا. وہ لاجکس پیش کر مولوی صاحب کو کہ جوتا اتنی جلدی اتنا مہنگا کیوں ہو چکا ہے. My cost price is 5/12. میرا خرچہ 5 روپے 12 آنے ہیں. Believe me, my profit is only 4 annas. میرا یقین کریں میرا نفع صرف 4 آنے ہیں. Come on مولوی جی, don't look disappointed. چلے مولوی جی, مت ڈسپوائنٹ, مایوس مت ہوں. Pray, دعا کریں. Don't give me even that 4 anna bid. چلے مجھے وہ 4 آنے کی معمولی رقم بھی مت دیں. یعنی موچی نے کیا کہا تھا کہ میرا نفع صرف 4 آنے ہیں, آپ وہ بھی مجھے مت دیں, میں نفع بھی نہیں لیتا آپ سے. چلے مولوی جی, مایوس مت ہوں, دعا کریں, مجھے وہ 4 آنے کی معمولی رقم بھی مت دیں. I will charge only what I have spent on these dainty shoes. میں صرف وہی لوں گا آپ سے جو میں نے ان dainty نازک نفیس جوتوں پر خرچ کیا ہے. If I am lying, اگر میں جھوٹ بول رہا ہوں, the curse of Allah be on me. مجھ پر خدا کی لعنت ہو. And may I drown in some pond. اور میں کسی تالاب میں ڈوب مروں. May I even be deprived of a decent burial. حتیٰ کہ میں اچھے کفن دفن سے بھی محروم رہ جاؤں. یعنی وہ بیچارہ موچی وہ مولوی صاحب کو یقین دلانے کے لیے قسم کھانے پر مجبور ہو چکا تھا. اگر میں جھوٹ بولوں, مجھ پر خدا کی لعنت ہو, اور میں کسی تالاب میں ڈوب مروں, حتیٰ کہ میں کسی اچھے کفن دفن سے بھی محروم رہ جاؤں. If it were possible to get the necessities of life from the heavens through prayers, Maulvi would have prayed to Allah for a pair of shoes for his Umda, the youngest in the family. If it were, اب دیکھیں اٹ کے ساتھ تو ور نہیں آتا, واز آتا ہے, لیکن یہاں پر ور لکھا ہوا ہے. اٹ مینس یہ ایک ان ریئل کنڈیشن کے طور پر سبجنکٹیو موڈ یہاں پہ لکھا گیا, یعنی جیسے ناممکن کام کو ہونے ممکن کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اگر یہ ممکن ہوتا ٹو گیٹ دا نیسیسٹیز آف لائف, کہ زندگی کی ضروریات دعاؤں کے ذریعے ہیونس آسمانوں سے حاصل کر لی جاتی, مولوی ابل وڈ ہیو پریڈ ٹو اللہ, کہ مولوی ابل اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے فار اے پیئر آف شوز فار ہز عمدہ, کہ اپنی بیٹی عمدہ کے لیے جوتوں کا ایک جوڑا لے لے. دا ینگسٹ ان دا فیملی, جو اس خاندان کی سب سے چھوٹی بیٹی تھی. اگر یہ ممکن ہوتا کہ دعاؤں کے بدلے آسمانوں سے ضروریات زندگی حاصل کر لی جاتی, تو مولوی ابل دعا کرتا کہ اپنی بیٹی عمدہ جو خاندان سب سے چھوٹی تھی اس کے لیے جوتوں کا ایک جوڑا ہی مانگ لے. At night he consulted his wife. رات کو اس نے اپنی بیوی سے مشورہ کیا. Consulted مشورہ, counsel. But instead of replying, لیکن اس کی بیوی نے جواب دینے کی بجائے she silently lifted the corner of the quilt. اس نے خاموشی سے رضائی کا کونا اٹھا دیا. To expose عمدۃ النساء small bare feet. عمدۃ النساء کے چھوٹے ننگے پاؤں دکھانے کے لیے. رات کو اس نے اپنی بیوی سے مشورہ کیا, لیکن جواب دینے کی بجائے اس نے خاموشی سے رضائی کا کونا اٹھا دیا عمدۃ النساء کے چھوٹے سے پاؤں دکھانے کے لیے. Seeing these dainty feet, Maulvi Abul burst into tears like a child. ان چھوٹے سے نازک پیروں کو دیکھتے ہی مولوی ابل بچوں کی طرح زاروں کتار رونے لگا. Next day, after his morning prayers, he went to the shoemaker and paid him 5 rupees and 12 annas and bought the shoes. اگلے دن
فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد he went to the shoemaker, وہ اس موچی کے پاس گیا and paid him 5 rupees and 12 annas, 5 روپے 12 آنے ادا کیے اور جوتے خرید لیے. Leaving his shop, اس موچی کی دکان سے نکلتے ہوئے he vowed with Allah as his witness, اس نے اللہ کو حاضر ناظر جان کے یہ گواہ بنا کے کہا, قسم کھائی, حلف لیا. اس کی دکان چھوڑتے ہوئے اس نے اللہ کو اپنا گواہ بنا کے یہ قسم کھائی never to use the powdered tobacco that he loved, کہ وہ کبھی بھی نسوار نہیں کھائے گا جو اس کو بہت پسند تھی. یعنی جب بھی خاندان میں کوئی سیکریفائس کرتا ہے the first one should be the head of the family, that is father. تو اس نے ایک اس کی جو کہہ لیجئے کہ عادت تھی کہ وہ نسوار کھاتا تھا, اس نے اس کو بھی سیکریفائس کر دیا. کس کے لیے؟ بچوں کے لیے. امپورٹنٹ ورڈز کے میننگ دیکھتے ہیں. کمپلین, شکوہ کرنا, شکایت کرنا. بیف, بیمون, لیمنٹ. وینگل, نیکسٹ ورڈ, چالاکی سے, ہتھیا لینا. فیڈل, ڈرائیو, ایکسپلوئٹ. نیکسٹ ورڈ ڈسپیچ, بھیجنا, سینڈ, کنوے, کنسائن. نیکسٹ ورڈ ڈینٹی, نفیس, نازک. ایلیگنٹ, لولی, ایکسکویزٹ. نیکسٹ ورڈ کرس, لعنت. plague, torment, affliction. Next word deprive, محروم. rob, amorous, strip. Next word decent, باوقار, proper, nice, respectable. Next word consult, مشورہ کیا. discuss, talk, confer. Next word expose, دکھانا. reveal, uncover, show. Next word vow, وعدہ کرنا. promise, swear, pledge. Next paragraph. When Mehrun reached the age of 14, جب مہرون جو اس کی سب سے بڑی بیٹی ہے, جب مہرون 14 برس کی ہوئی, مولوی ابو's prayers became intense and prolonged. مولوی ابول کی عبادات, دعائیں وہ شدید اور طویل ہو گئی. جب مہرون 14 برس کو پہنچی تو مولوی ابول کی نمازیں, اس کی عبادات, اس کی دعائیں شدید اور طویل ہو گئی. During Ramadan, he led the nightly Tarawih prayers as usual. رمضان کے دوران وہ نماز تراویح کی معمول کے مطابق امامت کرواتا. led means امامت کروانا. But the same Maulvi Abul, who never had made a single mistake, لیکن وہی مولوی ابول جس نے کبھی بھی ایک بھی غلطی نہیں کی تھی, began straying from one surah of the Holy Quran to another. وہ قرآن پاک کی ایک سورت سے دوسری سورت پر بھٹکنے لگا. لیکن وہی مولوی دوسری سورت پر بھٹکنے لگا. Sometimes unconsciously we repeated the same chapter twice in the same part of prayer. اور بعض اوقات بے دھیانی میں وہ ایک ہی سورت ایک ہی نماز میں 2 دفعہ پڑھ جاتا. Once when Chaudhry Fateh Dad, member of the district board, reprimanded him for a mistake, Maulvi Abul felt like shouting back at him. ایک دفعہ چودھری فتح داد جو ضلعی انتظامیہ کے رکن تھے, reprimanded, ڈانٹ دیا, سرزنش کی, rebuke, scold him for a mistake, ان کو ایک غلطی, یعنی مولوی ابول کو ڈانٹ دیا چودھری صاحب نے جو گاؤں کے ہیڈ بھی تھے. مولوی ابول felt like shouting at him, یوں لگا جیسے مولوی صاحب چلا پڑے ہوں ان کے اوپر. ایک دفعہ چودھری فتح داد جو ضلعی انتظامیہ کے رکن تھے ایک غلطی پر مولوی ابول کو ڈانٹ دیا تو یوں لگا جیسے مولوی ابول خوب ان پر چلا دیے ہوں. You have a whole rows of boys, Chaudhry Sahib. Had you also been blessed with a daughter, then you would understand why I repeated chapter of the holy book twice. یہ یوں لگا جیسے وہ کہہ پڑے ہوئے سے مولوی صاحب کو. You have a whole rows of boys, Chaudhry Sahib. آپ کے گھر تو لڑکوں کی قطار ہے چودھری صاحب. Had you also been blessed with a daughter, ایک بھی بیٹی آپ کو اللہ نے عطا کی ہوتی, then you would understand why I repeated chapter of the holy book twice. تب آپ کو پتا چلتا کہ میں کیوں ایک سورت کو 2 دفعہ پڑھ گیا ہوں. یعنی ان کا بس نہیں چلا مولوی صاحب کا, ورنہ ایک دم پھوٹ پڑتے چودھری صاحب کے اوپر. اور یہ اصل پریشانی تھی ان کی کہ ان کی بیٹیاں تھی زیادہ جن کی اس نے شادی بھی کرنی تھی. آپ کے گھر تو لڑکوں کی قطار ہے چودھری صاحب,
اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک ہی بیٹی عطا کی ہوتی تب آپ کو احساس ہوتا کہ کیوں میں قرآن پاک کی ایک سورت 2 دفعہ پڑھ جاتا ہوں. بٹ چودھری فتح داد سینچر واز پیورلی ریلیجیس. لیکن چودھری فتح داد کی یہ تنقید خالصتاً مذہبی تھی. وائی؟ کیوں؟ He was the same rich, pious Muslim, the head of the village, who every evening for years had been sending Maulvi Sahib home baked bread smeared with ghee and an earthen bowl of dal. کیونکہ یہ وہی چودھری صاحب تھے، rich امیر، pious نیک مسلمان، the head of the village گاؤں کے سربراہ، who every evening for years جو ہر شام کئی سال سے had been sending بھیجتے رہے تھے مولوی صاحب کو ہوم بیکڈ بریڈ گھر کی پکی روٹی smeared with ghee یعنی گھی لگی ہوئی جس کو آپ پراٹھے کہہ سکتے ہیں عام الفاظ میں، وہ گھر کے بنے پراٹھے، اینڈ این ارتھن باؤل آف دال اور مٹی کا دال سے بھرا ہوا پیالہ بھیجتے رہے تھے. کیونکہ یہ وہی امیر نیک مسلمان تھا، گاؤں کا سربراہ، جو کئی سال سے ہر شام کو مولوی صاحب کو گھر کے پکے ہوئے پراٹھے اور مٹی کا دال سے بھرا ہوا پیالہ بھیجتے رہے تھے. He was very regular in his offering. وہ اپنی اس پیشکش سے بہت ہی باقاعدہ تھے، یعنی بہت باقاعدگی سے بھیجتے تھے. If for some reason the daily offering of the evening meal was delayed, اگر کسی وجہ سے شام کے اس کھانے کی پیشکش میں کچھ تاخیر ہو جاتی، چودھری فتح داد would carry it himself to مولوی ابو's house. چودھری فتح داد خود وہ کھانا لے کر مولوی ابول کے گھر پہنچتے and apologize for the delay, saying اور یہ کہتے ہوئے اس تاخیر پر معافی مانگتے. وہ اپنے اس نذرانے میں بہت ہی باقاعدہ تھے. اگر کسی وجہ سے شام کے اس کھانے کی پیشکش میں تاخیر ہو جاتی تو وہ خود چودھری فتح داد خود مولوی ابول کے گھر وہ لے کر جاتے اور یہ کہتے ہوئے معافی مانگتے. Important words: intense شدید، passionate keen ardent. Next word: prolonged طویل، long extended stretched. Next word: stray بھٹکنا، deviate digress diverge. Next word: reprimand سرزنش کرنا، scold rebuke censure. Next word: offering نذرانہ gift alms donation. Next word: apologize معافی مانگنا، confess excuse defend. تو مولوی صاحب کیا کہتے ہیں معافی مانگتے؟ I am terribly sorry مولوی جی بہت معافی چاہتا ہوں. My wife is unwell میری بیوی بیمار ہے. So the maid has cooked the food اس لیے ملازمہ نے کھانا پکایا ہے. He sincerely نے کھانا پکایا ہے. He sincerely considered the daily gift to Maulvi Abul a part of his daily worship. وہ بہت ہی sincerely عاجزی کے ساتھ مولوی صاحب کو پیش کیا جانے والا روز کا کھانا اپنی روز کی عبادت کا حصہ تصور کرتے. وہ بڑے مخلصانہ طور پر مولوی ابول کو دیا جانے والا یہ روز کا کھانا اپنی روز کی عبادت کا حصہ تصور کرتے. Conscious of the ever-increasing responsibilities of her husband, Zebu Nisa too had started teaching young girls of the village the Holy Quran. Conscious of واقف، آگاہ، باخبر، ایور انکریزنگ مسلسل بڑھتی ہوئی ریسپانسبلٹیز ذمہ داریوں سے، اپنے خاوند کی مسلسل بڑھتی ہوئی ذمہ داریوں سے باخبر، زیب النساء ٹو ہیڈ اسٹارٹنگ، زیب النساء نے بھی شروع کیا ٹیچنگ ینگ گرلز آف دا ولیج، گاؤں کی ان نوجوان لڑکیوں کو دا ہولی قرآن، قرآن پاک. اپنے خاوند کی مسلسل بڑھتی ہوئی ذمہ داریوں سے باخبر زیب النساء نے بھی گاؤں کی نوجوان لڑکیوں کو قرآن پاک پڑھانا شروع کیا. On Thursday, when each of the girls brought a small portion of sugar on bread, جمعرات کو جب لڑکیوں میں سے ہر کوئی a small portion of sugar on bread، روٹی پر تھوڑی سی شکر رکھ کے لے کے آتا، زیب النساء would arrange for at least 2 baskets، تو زیب النساء کو کم از کم 2 ٹوکریاں رکھنی پڑتی. جمعرات کو جب لڑکیوں میں سے ہر کوئی روٹی پر تھوڑی سی شکر رکھ کے لے کے آتا تو زیب النساء کو کم از کم 2 ٹوکریاں رکھنی پڑتی.
These small baskets were used to store morsels of home baked bread. یہ چھوٹی ٹوکریاں گھر کی پکی ہوئی روٹیاں جمع کرنے کے لیے اکٹھی کی جاتی، یعنی جو لڑکیاں روٹیاں لے کے آتی ان کو ایک ٹوکری میں رکھ کر محفوظ کر لیا جاتا. مورسل کا لفظی معنی ہوتا ہے ٹکڑے، لقمے، لیکن یہاں پہ ٹکڑے نہیں کریں گے کیونکہ وہ ٹکڑے تو نہیں جمع کریں گے، روٹیاں محفوظ کر لیں گے آنے والے وقت میں کھانے کے لیے. But there was yet another problem. لیکن ایک مسئلہ اور بھی تھا. Besides bread to fill their bellies, they also needed cloths to cover their bodies. پیٹ بھرنے کے لیے کھانے کے علاوہ ان کے تن ڈھانپنے کے لیے، جسم ڈھانپنے کے لیے کپڑوں کی بھی ضرورت تھی. چودھری فتح داد used to present new clothes to Maulvi Abul once a year after every harvest. چودھری فتح داد used to present پیش کیا کرتا تھا نیو کلوتھس، نئے کپڑے مولوی ابول کو once a year، سال میں ایک دفعہ، after every harvest، ہر کٹائی کے بعد. چودھری فتح داد سال میں ایک دفعہ فصل کی کٹائی کے بعد مولوی ابول کو کپڑے پیش کیا کرتا تھا. چودھری فتح داد سال میں ایک مرتبہ ہر فصل کی کٹائی کے بعد مولوی ابول کو نئے کپڑے پیش کیا کرتا تھا. Whenever these clothes came، جب کبھی یہ کپڑے آتے، a tailoring shop would spring up in مولوی ابول's house، مولوی ابول کے گھر میں ایک دکان سے لگ جاتی درزی کی. جب کبھی یہ کپڑے آتے تو مولوی ابول کے گھر میں درزی کی دکان سے لگ جاتی. زیب النساء with the assistance of Mehrun and Zabda and Shamsun would cut them in smaller outfits for the younger kids. زیب النساء مہرون اور زبدہ اور شمسن کی مدد سے انہیں کاٹ کر چھوٹے بچوں کے لیے زیادہ چھوٹے جوڑے تیار کر لیتی. If he ever received some extra money، اگر وہ کبھی کچھ اضافی رقم وصول کرتا، this bonus، تو یہ زائد رقم would usually be locked up in a tin box، ایک لوہے کے ڈبے میں تالے میں رکھ لی جاتی. اگر کبھی اس سے کہیں سے اضافی رقم ملتی تو یہ رقم وہ لوہے کے ڈبے میں تالے میں رکھ لیتا. With the passage of time، گزرتے ہوئے وقت کے ساتھ the appetites of the children increased، بچوں کی بھوک میں بھی اضافہ ہوتا گیا. گزرتے وقت کے ساتھ بچوں کی بھوک میں بھی اضافہ ہوتا گیا. مولوی ابول was caught in the whirl of life، مولوی ابول زندگی کے بھنور میں پھنس گیا تھا. whirl of life مطلب زندگی کی مسائل، پریشانیاں. Time had not been kind to him، وقت اس کے ساتھ مہربان نہیں تھا. The hair around his temples had become silvery white، اس کی کن پٹیوں کے گرد بال، یعنی کانوں کے ساتھ جسے کلمے کہا جاتا ہے، اس کی کن پٹیوں کے گرد بال سفید ہو چکے، یعنی کہ چاندی جیسے سفید ہو گئے تھے. The grip of his teeth on his gums had for long been loose، اور اس کے مسوڑوں کے دانتوں پر گرپ عرصہ ہوا ڈھیلی پڑ چکی تھی، کمزور ہو چکی تھی. But his voice remained resonant، لیکن ان کی آواز ویسے ہی گونجدار تھی، resonant گونجدار. However sometimes that too wavered، اور بعض اوقات وہ آواز بھی کانپ جاتی. Important words: terribly بہت زیادہ، extremely، awfully، thoroughly. Next word: unwell بیمار، sick، ill، ailing. Conscious آگاہ، واقف، aware، alert، mindful. Morsels ٹکڑے، atoms bits crumbs. Next word: harvest فصل، crop collection، fruition. Next word: assist us مدد، معاونت، help aid support. Next word: outfits لباس، کپڑے، cloths suits dresses. Next word: bonus زائد رقم، benefit extra advantage. Next word: appetites بھوک، ضروریات، needs necessities hunger. Next word: whirl گرداب، بھنور، problems routine duties. Resonant گونجدار، vibrant resounding echoing. Next word: quiver لرزنا، کانپنا، shiver shudder tremble. Next paragraph. چودھری فتح داد was the only one who knew the reason. چودھری فتح داد واحد شخص تھا جو اس پریشانی کی وجہ جانتا تھا. مولوی ابول had once opened his heart to him. مولوی ابول نے ایک دفعہ اپنے دل کی بات ان سے کہی تھی. open his heart مطلب دل کی بات کہنا. about a suitable match for مہرون، کہ وہ مہرون کے لیے
ایک مناسب رشتے کی تلاش کریں۔ چودھری فتح داد واحد شخص تھا جو اس کی وجہ جانتا تھا۔ مولوی ابو نے ایک دفعہ اپنے دل کی بات ان سے کہی تھی کہ وہ مہرون کے لیے ایک مناسب رشتے کی تلاش کریں۔ The Chaudhry had carefully considered the eligibility of all the young men of the village. چودھری نے انتہائی محتاط انداز میں گاؤں کے تمام نوجوانوں کی اہلیت پر غور کیا۔ چودھری نے انتہائی محتاط انداز میں گاؤں کے تمام نوجوانوں کی اہلیت پر غور کیا۔ There were some whom he found suitable. کچھ تھے جنہیں وہ مناسب سمجھتا تھا۔ But the trouble was that everyone in the community knew مولوی ابو well. لیکن مسئلہ یہ تھا کہ معاشرے میں، اس سوسائٹی، اس علاقے میں ہر کوئی مولوی ابو کو اچھی طرح جانتا تھا۔ بات یہ نہیں ہے کہ وہ مولوی ابو کو جانتا تھا، بلکہ بات یہ تھی کہ ان کے حالات کو، ان کے معاشیات کو اچھی طرح جانتے کہ یہ غریب ہے، کہاں سے جہیز دے گا۔ کچھ تھے جنہیں انہوں نے مناسب سمجھا، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ اس علاقے میں ہر کوئی مولوی ابو کو اچھی طرح جانتا تھا۔ چودھری فتح داد tried to negotiate with a couple of elders. چودھری فتح داد نے چند ایک بڑوں سے گفتگو کرنے کی، بات چیت کرنے کی کوشش کی۔ But all of them drew back as if bees had suddenly sprung from a bed of roses. یوں لگا کہ جیسے پھولوں کی کیاری میں سے اچانک شہد کی مکھیاں نکل آئی ہوں، یعنی ایک دم انہوں نے فوراً انکار کر دیا۔ چودھری فتح داد نے چند ایک بڑوں سے گفتگو کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ یوں پیچھے ہٹ گئے کہ جیسے پھولوں کی کیاری سے اچانک شہد کی مکھیاں نکل آئی ہوں۔ آج کے لیسن یہاں پر روکتے ہیں، یہیں سے دوبارہ پھر شروع کریں گے۔